اب آپ اسے یوں سمجھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں تزکیہ کتنا اہم ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، تو جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے ایک دعا مانگی۔ وہ دعا یہ تھی کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا ہم نے تیرے گھر کو تعمیر کر دیا ہے، تیرا گھر بنا دیا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اے ہمارے رب تو ہماری اولاد میں اپنے آخری محبوب اور رسول کو مبعوث فرما۔ یعنی گھر میں نے بنا دیا ہے، اب دعا کر رہے ہیں کہ مولا اس گھر میں، میری امت میں اور میری اولاد میں اپنے محبوب کو مبعوث فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی، اور پھر وہ جو نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ تو 4 چیزیں ذکر کی۔ پہلی چیز، جب تو انہیں مبعوث فرمائے گا تو یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت فرمائیں گے لوگوں پر تیری آیات کو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کیا تلاوت فرمائیں گے؟ تیری آیات کو لوگوں پر تلاوت فرمائیں گے۔ دوسری چیز فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمت، وہ لوگوں کو کتاب سکھائیں گے۔ دوسری چیز والحکمت، اور حکمت سکھائیں گے۔ کون سی چیز؟ تیسری چیز۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، جو میری اولاد میں تو آخری نبی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے گا، یُزَكِّيهِمْ، وہ لوگوں کا تزکیہ فرمائیں گے۔ کتنی چیزوں کا ذکر ہوا؟ پہلی چیز تلاوت، دوسری چیز کتاب کی تعلیم، تیسری چیز حکمت کی تعلیم، اور چوتھی چیز تزکیہ۔ اب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل ابراہیم میں تشریف لائے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی بعثت پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا۔ یعنی نبی کریم کی بعثت کو اللہ نے بطور احسان بیان فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا، من انفسہم، انہی میں سے۔ اب یہاں پر اللہ نے ترتیب کو تبدیل فرمایا۔ اگلا حصہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی وہاں پر بھی پہلی چیز کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتک۔ یہاں پر کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ میں نے اپنے محبوب کو تم میں مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ تم پر میری آیات کو تلاوت کرے۔ اب جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعا تھی اس میں کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ترتیب اللہ نے تبدیل فرما دی۔ یہاں پر یتلو علیہم آیاتہ کے فوراً بعد ذکر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کیا فرمایا؟ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بعد میں چلا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب کو تبدیل فرمایا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اسے مقدم کر دیا جاتا ہے۔ اسے کیا کر دیا جاتا ہے؟ بھئی اہم بات پہلے کہی جاتی ہے، اسے تقدیم دی جاتی ہے، اسے مقدم کیا جاتا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تو انہوں نے تزکیہ کا ذکر کیا چوتھے نمبر پر کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اور جب اللہ نے ذکر فرمایا تو اللہ نے تزکیہ کو مقدم کر دیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ گویا کہ اس تقدیم میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تزکیہ کتنا اہم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کو مقدم کر دیا۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے مقدم فرمایا آج ہماری نظروں سے وہ چیز اوجھل ہے۔ ہمیں عمریں بیت جاتی ہیں، بعض اوقات برس بیت جاتے ہیں، ہم لفظ تزکیہ سنتے ہی نہیں۔
کرنا تو بعد کا درجہ ہے، یعنی تزکیہ حاصل ہونا وہ تو بعد کا درجہ ہے. ہمیں تزکیہ کا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ تزکیہ کیا ہے. دل کو ستھرا کرنا ہے، نفس کو ستھرا کرنا ہے، فکر کو ستھرا کرنا ہے، روح کو جلا بخشنی ہے، یہ بنیادی طور پر تزکیہ. اب دیکھیں اگر کوئی اہم بات ہو تو یعنی ایک وہ شخص ہے جس کی کریڈیبلٹی وہ نہیں ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کی کریڈیبلٹی بہت اچھی ہے. تو جس بندے کی کریڈیبلٹی ہوگی وہ بات کرے گا تو اس کی بات کی اہمیت زیادہ ہوگی، اور دوسرے کی بات کی اہمیت کیا ہوگی؟ انڈرسٹوڈ بات ہے نا، کہ جو جس کی کریڈیبلٹی ہے اس کی بات کی پاور زیادہ ہوگی، اہمیت زیادہ ہوگی، اس کو سنا زیادہ جائے گا. اب جس بندے کی کریڈیبلٹی ہے وہ بات کہے اور اس بات پر قسم کھائے. کیا کھائے؟ اللہ کی قسم یہ بات ہے. تو جب وہ قسم کھائے گا تو اس قسم کی وجہ سے اس بات کی اہمیت بڑھے گی. اچھا اب اگر وہ اس بات پر دو قسمیں کھائے، واللہ بھی کہے باللہ بھی کہے، تو اب اس بات کی اہمیت اور کیا ہو جائے گی کہ ایک تو بندہ ذمہ دار ہے، پھر دو قسمیں کھا رہا ہے. اگر تین قسمیں کھائے تو بات اور زیادہ بندہ توجہ سے سنے گا کہ یہ تین قسمیں کھا رہا ہے، کون سی اہم بات ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ تزکیہ کتنا اہم ہے کہ بندہ نہیں رب تزکیہ کا ذکر فرماتا ہے. اور تزکیہ کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ شمس میں 7 قسمیں کھاتا ہے. کتنی قسمیں کھاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. یہ 7 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی رب ہو کر اللہ تبارک و تعالی مالک مطلق ہو کر، قادر مطلق ہو کر 7 قسمیں بیان فرماتا ہے. اور 7 قسمیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد افلح من زکاہا. تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے باطن کو پاکیزہ کر لیا، جس نے اپنی روح کو پاکیزہ کر لیا، وہ نجات پا گیا. وقد خوابا، اور تحقیق خائب و خاسر ہو گیا، نقصان میں رہا، من دساہا، جس نے اپنی روح کو گناہوں سے آلودہ کر لیا. اب آپ احباب یہ اندازہ کیجئے، جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں تزکیہ کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 قسمیں ذکر کرنے کے بعد سورہ شمس میں پھر تزکیہ کو بیان فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں تزکیہ کی اتنی اہمیت ہے. تو میرے پیارے دوستو، اب ہم سب نے اپنے اندر اس بات کو بیدار کرنا ہے کہ ہماری توجہ ہمارے دل پر رہے.